بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو کہ نیکی کا مہینہ ہے، صدقات و عطیات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا مہینہ ہے۔ اب اس کا دوسرا عشرہ جو ہے اس کا بھی اختتام ہونے والا ہے، اور ناظرین آج ہم 19ویں رمضان المبارک کی سحری یعنی یہ افطاری لے کر آپ کے سامنے افطار نشریات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ دوسرا عشرہ جو کہ عشرہ مغفرت ہے، یہ بھی ہم سے رخصت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی تیسرے عشرے کی خاص اہمیت ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخری عشرے کی طاق راتیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے جو کہ 1000 مہینوں کے برابر، جس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ یعنی اب اس آخری عشرے میں جو کہ یہ عشرہ اب آنے والا ہے، اس میں ہمیں نہ صرف روزے رکھنے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کرنا ہے، اور قیام اللیل بھی ایسا کرنا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح شب قدر حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عشرے میں اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے، اور اعتکاف کرنا ایک ایسی سنت ہے جو کہ اگر آپ کے پورے محلے میں سے کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو آپ کے پورے محلے کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے محلے میں سے کسی بھی شخص نے اعتکاف نہیں کیا تو اس کا عذاب پورے محلے پہ ہوگا۔ یعنی یہ ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے جو کہ اگر ایک شخص بھی کر لے تو تمام لوگوں کی جانب سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن کسی نے نہیں کیا تو اس کا عذاب پورے محلے پہ آئے گا۔ بہرحال اعتکاف کے حوالے سے کچھ خبریں بھی گردش کرتی رہیں۔ کل یعنی گزشتہ روز لاہور اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں اعتکاف پر پابندی لگائی گئی ہے۔ کراچی میں الحمدللہ ابھی مساجد بھی کھلی ہوئی ہیں، نماز باجماعت، نماز تراویح، تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے کرونا کا جو سلسلہ ہے وہ کنٹرول میں رہے تاکہ نمازی کم از کم اعتکاف کر سکیں۔ اور ویسے بھی ناظرین ایک بات سوچنے کی ہے، اعتکاف یہ آئسولیشن جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک جگہ اپنے آپ کو بند کر لینا، تو اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف میں تو اعتکاف سے زیادہ اچھی آئسولیشن تو کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی شاید آپ بیماری کے آئسولیشن میں اپنے آپ کو اس طریقے سے ایک جگہ مقید نہ کر سکیں جس طرح اعتکاف میں اللہ کی رضا کے لیے آپ دنیا سے بالکل اپنا رابطہ ختم کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی سے آپ زیادہ بات بھی دنیاوی کریں گے نا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ تو اس سے بڑی آئسولیشن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم ایون اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ خواتین جو کہ اعتکاف کرتی ہیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مساجد میں باقاعدہ اعتکاف کے لیے ناظرین آپ ہاسپٹل چلے جائیں تو ہاسپٹل میں بھی اسی طرح کی چادریں لگا کے وہاں پہ مریضوں کو الگ کیا جاتا ہے۔ تو اگر اعتکاف میں آپ کی نیچرل آئسولیشن ہو رہی ہے تو پھر اعتکاف کو روکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو لوگ اعتکاف کریں گے وہ 10 دن مسجد میں ہی رہیں گے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس صورت میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ اعتکاف کو توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کیا فیصلے آتے ہیں۔ دوسری جانب آج یعنی اب شب ضربت جو ہے اس کا گزشتہ شب سے آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ چہارم جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، اور آپ جب 19 رمضان المبارک کو مسجد میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اپنے ہاتھ سے خود اس ملعون انسان ابن ملجم کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، جس کام کے لیے آئے اس کا وقت آ گیا۔ اور پھر یہی ملعون ابن ملجم جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، فاتح خیبر، بت شکن، مطلب جتنی کیا کیا ذوالفقار جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، اس نے ضرب لگائی۔ وہ ضرب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر پہ ایسی لگی اور وہ بھی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے لگائی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان پہ صرف ایک ہی الفاظ تھے، فزت برب کعبہ، بے شک رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور وہ کامیابی کیا ہے ناظرین، اس پہ بھی بات کریں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو مختلف معیار ہوتے ہیں ہم لوگوں کی ذہنوں میں کامیابی کے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟
اس پہ بھی بات کریں گے. بہرحال اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, جناب شکیل مدنی صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی, آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. یہ کائنات آپ کی غلام ہے, غلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو, میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو. بلند سے بلند تر مقام ہے, مقام ہے, مقام ہے, مقام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو. سنو شہ امم کا یہ پیام ہے, پیام ہے. سنو شہ امم کا یہ پیام ہے, پیام ہے. وہ فکر و فن کی روشنی, کمال علم و آگہی, وہ نور حق, وہ رحمت تمام ہے, تمام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے, سلام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان سلسلہ ہے علم و آگاہی کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ علم و آگاہی کا یہ سلسلہ جو پیش کیا جاتا ہے یہ دی انٹیلیجنٹ برینز کے اشتراک سے اور growatt.pk کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے. growatt.pk جو کہ سولر پینلز اور جو ہائیبرڈ سسٹمز ہوتے ہیں جس میں سولر انرجی سے یعنی شمسی توانائی سے بجلی بنائی جاتی ہے, اس کے اندر بیٹریز بھی لگا کے کچھ بیک اپ بھی بنا لیا جاتا ہے. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ گرووٹ پاکستان نہ صرف ملک میں روشنی پھیلا رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ علم کی روشنی بھی پھیلا رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کا, یعنی یہ جو روشن ذہن ہیں ہمارے پاکستان کے, اس کی جو تنظیم ہے دی انٹیلیجنٹ برینز جو کہ اسکولز کے حوالے سے مختلف بچوں کے جو ذہنی آزمائشی مقابلے ہوں
یا نعتیہ مقابلے ہوں، تقریری مقابلے ہوں، مقابلہ حسن قرأت ہو، بچوں کو کسی نہ کسی طرح انوالو کرنا ہے، مقابلے کی فضا پیدا کرنی ہے تاکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اور تعلیم میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کا جذبہ پیدا ہو۔ بہرحال ناظرین، روزانہ کی طرح ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف میں کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ شاہد مشوانی صاحب ہیں، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے۔ السلام علیکم شاہد صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ناظرین، میرے جو دوسرے مہمان ہیں محمد نعیم صاحب، وہ فائنانس سیکرٹری ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ایک کوئز مقابلہ، ذہنی آزمائش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ مختلف اسکول کے بچے جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس کے جو منصف کے فرائض ہیں، جو ججز کے فرائض جو انجام دے رہے ہیں، وہ ہیں محمد وسیم صاحب، جو کہ سینئر ممبر ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے۔ السلام علیکم وسیم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ جی، تو ناظرین، اس سے قبل کہ ہم مقابلے کی طرف بڑھے، 3 پارٹیسپینٹس ہمارے آج ہیں مقابلے کے، لیکن ہم پہلے اپنے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں گے اور مہمانوں سے جانیں گے کہ یہ دی انٹیلیجنٹ برینز کا اصل مقصد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دی انٹیلیجنٹ برین بنائی گئی ہے ان بچوں کے لیے، آؤٹ گوئنگ اسکول بچوں کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ ان بچوں کو یہ ہم باور کرا سکے کہ ہمارے اسلامک ہیروز اور نیشنل ہیروز کون تھے۔ اسلامک ہیروز میں ہمارے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ صحابہ کرام ہے۔ انہوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، کس طرح انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا، قربانیاں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ نیشنل ہیروز ہیں کہ وہ انہوں نے کن کن مراحل پہ کس طرح قربانیاں دی کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر طب میں حکیم محمد سعید صاحب ہیں، اسپورٹس میں یہ جہانگیر خان صاحب ہیں، اور دوسرے جیسے ڈاکٹر قدیر صاحب، اس میں سائنسدان میں ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں۔ یہ ایک پلیٹ فارم اسکول کے بچوں کو دیا ہے ٹی آئی بی نے۔ ٹی آئی بی اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چارجز ان بچوں سے نہیں لیے جاتے، کوئی چارجز ماشاءاللہ۔ ایون کے پک اینڈ ڈراپ بھی ٹی آئی بی ان کو فراہم کر رہا ہے، ان کی ریفریشمنٹ بھی، ان کے انعامات بھی۔ ایون کہ سر اس میں ہمارا جو بڑا انعام دیا ہم نے، عمرہ پیکج دیے ہیں اس میں ماشاءاللہ۔ جی ہاں بالکل، وہ ہم نے ٹی آئی بی نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا پروگرام کیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کسی اس کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ یہ ٹی آئی بی اسکول اونرز ہیں اس میں یا نارمل عام لوگ بھی؟ نارمل عام بندے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو اس میں یہ بتائیں کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ چاہے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ دین کی تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ان کو اپنے نیشنل ہیروز اور اپنے اسلامک ہیروز کی طرف لے کے آنا بڑی بات ہے۔ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں آج کل، ہم بڑی بڑی سائنسدانوں کی، جو مغربی سائنسدان ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو، پاکستانیوں کی بات نہیں کرتے، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے، بلکہ فائنانس سیکرٹری ہمارے موجود ہیں محمد وسیم صاحب، سر کیا طریقہ کار ہے؟ جی نعیم صاحب مجھے بتائیے گا کیا طریقہ کار ہے کہ اگر ہم اس میں کوئی شخص چاہے اور ڈونیٹ کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ احتیاط دیے جا سکتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ان کا بھی کہ پروگرام ارینج کیا آپ لوگوں نے، اور اس کے علم کی آگاہی کے حوالے سے۔ تو اس میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے الحمدللہ ہم نے کافی پروگرام کیے، اور اس میں مطلب اپنی مدد آپ کے تحت، جیسے شاہد مشوانی صاحب نے وضاحت کر دی ساری، کہ اس میں کسی سے کوئی جو ہے نا پیسے نہیں لیے جاتے، صرف اپنے جو ہمارے ممبرز ہیں یہی جو ہے نا آپس میں ملا کے جو ہے پروگرامز ابھی تک چلے ہیں۔ اور ابھی جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ گرو آرٹ والے ہو گئے جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے نا اس کو ہم جو ہے ایسی لے کے چلیں گے۔ تو اس میں یعنی کہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ مستقل کوئی فنڈنگ لی جاتی ہو، بس جو پروگرامز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے فنڈ لے کے جو ہے نا اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کو مطلب اتنی اماؤنٹ وغیرہ جمع کرنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے ہماری۔ اچھا، یعنی جس طریقے سے آپ مینج ہو جاتی ہیں چیزیں، اندرونی طور پہ ہی مینج ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ سر ہم یہ سمجھتے ہیں، ٹی آئی بی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے، کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں میرے خیال سے آج تک کوئی ایسا پروگرام، ایسی آرگنائزیشن یا ایسی ایسوسیشن نہیں ہوگی جس نے اس پلیٹ فارم پہ اس طرح کام کیا ہو۔ ٹھیک، یہ ہماری واحد یہ بڑی بات ہے تنظیم ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سر، ہم کو اس کا آپ سے سر میرا کوشچن ہے، جی آپ نے ماشاءاللہ اتنے دن سے ہماری میزبانی کی، ٹی آئی بی کی میزبانی کی ہے، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہمارا یہ پروگرام مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی یہ ترتیب، بچوں کا آنا، سب سے بڑھ کر یہ کہ بچوں کا اس طریقے سے ذہنی آزمائشی
مختلف مقابلوں میں شرکت کرنا میں خود بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں اس قسم کی سرگرمیوں میں آگے آئیں تاکہ انہیں یہ سرگرمیاں جو ہیں انسان کی پریکٹیکل لائف سے قریب کرتی ہیں بچوں کو. نصابی سرگرمیاں اپنی جگہ، لیکن یہ دراصل ایک عملی زندگی میں قدم رکھنے کا یہ پہلا تجربہ ہوتا ہے جب ایک طالب علم باہر نکلتا ہے اور دوسرے بچوں سے کمپیٹ کرتا ہے. کل کو ان بچوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اور لوگوں سے کمپیٹ کرنا ہے، ملکوں سے کمپیٹ کرنا ہے، جس کی ابتدا ان مقابلوں سے ہوتی ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب آپ اجازت دیں تو ہم کوئز کا آغاز کریں. ناظرین، کوئز ذہنی آزمائشی مقابلہ جو آج پیش کیا جا رہا ہے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں علی حسن، ان کو یہاں بلانا چاہوں گا. اقرا اسلامک فاؤنڈیشن اسکول سے ان کا تعلق ہے. علی حسن تشریف لائیے گا. 5 سوال آپ سے علی حسن کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس طرح 3 پارٹیسپینٹس، ہمارے پاس 2 بچیاں اور ہیں جو کہ طالب علم ہیں جن سے ہم سوالات کریں گے. پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا علی حسن آپ سے. مجھے بتائیے گا قرآن پاک میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کتنی آیات ہیں؟ 1226 بالکل درست جواب ہے جی. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. مائک کھول لیجئے گا بیٹا، مائک، اور ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجئے گا. نہیں بند ہو گیا جی. 1226 اوکے بیٹا، بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا میں چاہوں گا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ام رومان. نہیں بیٹا، غلط جواب ہوتا ہے، جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا سیدہ فاطمہ کی بہنوں کے نام کیا تھے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ. آپ کی بہنوں کے نام، یعنی اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام کیا تھے تو غلط نہیں ہوگا. جی بتائیے. زینب رضی اللہ تعالی عنہ جی. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. بالکل درست جواب ہے. اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بالکل درست جواب ہے. اچھا بیٹا، ایک بات یاد رکھیے، خواتین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، اور جو صحابی حضرات جو وہ ہیں صحابہ اکرام ہیں ان کے لیے انہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انہا الف سے آتا ہے اور انہو کے آخر میں ہے آئے گا. یہ تھوڑا سا اگر بچے خیال رکھ لیں تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے. جب آپ کا یہ صحیح ہوتا ہے 10 مارکس آپ کو دیے جاتے ہیں. اس کے فتح مکہ کے موقع پر کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. بالکل درست جواب ہے، 10 مارکس دیے جاتے ہیں. اور اب میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ آخری سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس صحابی کا ذکر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ کو 10 مارکس دیے جا رہے ہیں. 40 مارکس آپ کے ہوئے 50 میں سے. ٹھیک ہے، بیٹھیں، تشریف رکھیں. اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب، اور ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ہیں آمنہ وزیر دی الیگزر پبلک اسکول سے ان کا تعلق ہے. آمنہ بیٹا تشریف لائیں. جی وعلیکم السلام. اور آمنہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے، پیارے پیارے بچے اس طریقے سے تیاری کر کے آتے ہیں. آمنہ بیٹا آ جائیں، اس کے اوپر تھوڑے سے اوپر آ جائیں. جی اب ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، غزوہ بدر کا ذکر قرآن پاک کی کس سورہ میں؟ سورۃ الانفال. سورۃ الانفال بالکل درست جواب ہے، 10 مارکس دیے جاتے ہیں. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل پرچم اسلام ایسے شخص کو سونپا جائے گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں. واہ سبحان اللہ، بالکل درست جواب، 10 مارکس دیے جاتے ہیں. تیسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کب ہوئی تھی؟ بعثت کے کون سے سال میں ہوئی تھی؟ بعثت کے 5ویں سال. بالکل درست جواب، 10 مارکس آپ کو دیے جاتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے علاوہ کس کے گھر کو دارالامان قرار دیا گیا تھا؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا 5واں اور آخری سوال. مجھے بتائیے گا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟
उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नहीं मेरा बच्चा, आपने जवाब गलत दे दिया। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुताहरा थी। मैंने पूछा था सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। हज़रत रुमान रज़ियल्लाहु ताला। दोबारा बोल दें बेटा, कोई बात। हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दुरुस्त जवाब है हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिल्कुल बेटा, जाएं तशरीफ़ रखें। 50 में से 50 आपने मार्क्स लिए। अब मैं सवाल करना चाहूँगा हमारे मुख्तलिफ और भी जो एक कंटेस्टेंट हैं, बरीरा आप तशरीफ़ लाइए। दी ओएसएस कैम्ब्रिज स्कूल से इनका ताल्लुक़। वालेकुम अस्सलाम। बरीरा, आपके नाम पे तो बड़ी बुटीक्स भी हैं, बड़ी दुकानें भी हैं, बड़ा अच्छा नाम लगता है बरीरा। क्या माने होते हैं बरीरा? आपको बरीरा के माने नहीं पता? ओहो हो, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। बड़ा अच्छा नाम है बेटा, खूबसूरत नाम है बरीरा। चलें, आपको माने ही बताएंगे। अभी आपसे मैं सवालात तो जवाबात का आगाज़ करूं। पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, कुरान में बैत रिज़वा में शामिल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए क्या ऐलान किया गया? अल्लाह ताला ने कुरान में बैत रिज़वान के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुसूसी तौर पर अपनी रज़ा का परवाना जारी किया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यानी अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया, इसीलिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहा जाता है। बहरहाल दुरुस्त जवाब 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। सवाल नंबर 2 आपसे मैं करना चाहूँगा, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्तेदारी थी? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 10 मार्क्स दिए जाते हैं आपको। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का क्या नाम था? हज़रत बीबी फातिमा का नाम, फातिमा की वालदा का नाम क्या था? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, 10 मार्क्स दिए जाते हैं। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलक़ाबात क्या थे? सदीक़ा, हुमैरा, हबीबतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताहिरा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, 10 मार्क्स मजीद आपको दिए जाते हैं। और अब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा जो कि इस मुकाबले का आखिरी सवाल है। मुझे बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद सिंध को क्या एजाजी नाम मिला? बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और यूं 2 पार्टिसिपेंट्स हमारी ऐसी हैं जिनको 50-50 मार्क्स यानी 5 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए हैं, जिसमें एक बरीरा हमारे पास मौजूद है और दूसरी पार्टिसिपेंट है आमना वजीर। जी जज साहब, आपकी रूलिंग जो है ना वो हम लेंगे। क्या एक सवाल और कर लूँ मैं इन बच्चियों से? कर सकते हैं? ठीक है। जी अब आ जाइए बेटा, आप आमना, आप भी आ जाइए, इधर खड़ी हो जाइए। एक सवाल दोनों से करूंगा और इस टाई को ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी। आमना वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबसे पहले वजीर बरीरा आपसे सवाल करना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हवाले से हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को क्या कहा? दोबारा सवाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हवाले से हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को क्या फरमाया था? क्या निस्बत दी थी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को? निस्बत दी थी अपने आप से, मतलब जी मतलब क्या निस्बत दी थी इल्म के हवाले से? सर ये सवाल तो हमारे क्विज में नहीं था। बेटा इस सवाल तो क्विज में नहीं था, पर इस्लाम में तो मौजूद है ना, इसलिए हम तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। नहीं आता? आपको आता है बेटा? नहीं आता? इल्म का शहर पता है आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का शहर किसको कहा है? इल्म का शहर मदीनातुल इल्म किसको कहा है? नहीं पता? बाबुल इल्म पता है किसको कहा है? नहीं पता? चलें मजीद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सवाल करूंगा ये जनरल नॉलेज से किया जाएगा, इसका ताल्लुक आम सवालों से नहीं होगा। चलिए अच्छा, अब मैं आपसे मजीद सवालात करना चाहूँगा। आप मुझे बताइएगा, आसान सवाल करते हैं क्योंकि आज दिन है, यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को कौन सी रमज़ान मुबारक को ये मलऊन इंसान इब्ने मुलजिम ने वार किया था हज़रत अली करमल्लाहु वजहू पर? 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी। नहीं, मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। मैं पूछ रहा हूँ वार कब किया था, जिसे हम ज़रबत, शब ज़रबत भी कहते हैं। जी बताइएगा। आपको नहीं पता है? ठीक है, अच्छा फिर हम कोई और मज़ीद सवाल करना चाहेंगे, बल्कि यहाँ एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन
وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس ٹائی کو بھی بریک کریں گے اور انعامات کا سلسلہ بھی ہوگا. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان اور علم و آگہی. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ ہے علم و آگاہی کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے روح رواں بھی موجود ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ ہمارے ساتھ شاہد ماشوانی صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں, جو کہ اس کی سینئر ممبر ہیں اور دی انٹیلیجنٹ برینز کے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعیم صاحب, جو کہ فائنانس سیکرٹری ہیں. ان سے بھی ہم بات کر رہے تھے, دی انٹیلیجنٹ برینز سے ان کا تعلق ہے. اور ہمارے جو ججز کے فرائض ہیں وہ محمد نسیم صاحب انجام دے رہے ہیں, جو کہ سینئر ممبر ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے. مقابلہ اس وقت ٹائی ہو گیا ہے آمنہ اور بریرہ میں, اور یہ دونوں اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے 5 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. ایک سوال مزید ان سے کیا گیا تھا لیکن دونوں جواب نہیں دے پائیں. اب مزید ان سے سوال کرنا چاہوں گا. بیٹا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلا سوال بریرہ آپ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکی دور کتنا تھا, کتنے برس کا تھا؟ معاف کیجیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکی دور کتنا تھا؟ 10 سال. کتنے برس کا تھا؟ نہیں, مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. آپ کو آتا ہے بیٹا؟ 16 سال. نہیں, مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ نے کتنے برس مدینہ میں گزارے؟ 13 سال. نہیں بیٹا, آپ دونوں چیزوں کو مکس کر رہی ہو. آپ بتاؤ بیٹا. ہجرت کے بعد 10 سال. 10 سال بالکل درست جواب ہے. آمنہ نے جواب درست دے دیا ہے, اور اس طرح یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کی جو پہلی نمبر کی ونر ہیں وہ ہیں آمنہ وزیر, اور ان کو ہم انعامات بھی دینا چاہیں گے. لیکن سب سے پہلے بیٹا آپ لوگ سارے ادھر آ جائیں. میں 1 بائی 1 کر کے اب تیسرے نمبر سے بلانا شروع کروں گا. جی وسیم صاحب آپ بتاتے جائیں, اعلان کرتے جائیں, ہم یہاں پہ بچوں کو بلاتے جائیں گے اور انعام دیتے جائیں گے. سر آپ بھی یہاں آ جائیں, آپ بھی نعیم صاحب یہاں آ جائیں. جی مجھے بتاتے جائیں. تیسرے نمبر پہ علی حسن. تیسرے نمبر پر علی حسن. جی علی حسن آئیے گا. جی علی حسن آپ کو سر تھوڑی سی جگہ دیجیے گا, بیچ میں آ جائیں. ٹھیک ہے علی حسن, آپ کو یہ دیا جا رہا ہے گروورٹ پاکستان کی طرف سے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے. علی حسن یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے, اور آپ کو حنیفیہ کی جانب سے 50% ڈسکاؤنٹ کا یہ گفٹ واؤچر بھی دیا جا رہا ہے. یہ آپ رکھیں گے, حنیفیہ کی جانب سے 50% ڈسکاؤنٹ کا گفٹ واؤچر ہے, اور یہ سرٹیفکیٹ ہے. بیٹھیں. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ اب سیکنڈ نمبر پہ کون آئی ہیں؟ بریرہ تشریف لائیے بیٹا. بریرہ آ جائیں آپ. بریرہ کو گروواٹ کی جانب سے یہ انعام دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بریرہ بیٹا آپ کا یہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو 2 گفٹ واؤچرز دیے جا رہے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ کے حنیفیہ کی طرف سے. ٹھیک ہے جی, بیٹھیں تشریف رکھیں. اور اب ہماری پہلی نمبر پہ آنے والی جو طالب علم ہیں وہ ہیں آمنہ وزیر. آمنہ وزیر تشریف لائیے گا بیٹا. آمنہ بیٹا آپ کو گروواٹ پی کے کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے انعام پہلے نمبر پہ آنے پہ. اس کے علاوہ یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو 2 ہم گفٹ واؤچرز دے رہے ہیں. 50% ڈسکاؤنٹ آپ حاصل کر سکتی ہیں حنیفیہ برگر اینڈ بروسٹ پہ. ٹھیک ہے جی, بیٹھے تشریف رکھیں. جی اچھا, اس کے علاوہ ایک پرائز آپ کو اور دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا تشریف رکھیں. اس کے علاوہ جو ہمارے دونوں گیسٹ ہیں, بیٹھیں آپ تشریف رکھیں. انٹیلیجنٹ برینز کی طرف سے آپ آئے ہیں, آپ کو NX کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. جی NX کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے, اور پینڈا کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر وسیم صاحب آپ کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس کوئز مقابلہ علم و آگاہی سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. اب دوبارہ جب آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کچن سے افطار کے پکوان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان.